بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر نفس یعنی جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت متعین کر رکھا ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا، اور کیا شیطان کو نزع کے عالم میں تکلیف ہوگی، اور شیطان کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی، اور شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوتا رہے گا، اور شیطان کی روح کس قدر سختی کے ساتھ نکالی جائے گی، اور اسے موت کے وقت کتنی تکلیف دی جائے گی۔ آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت مقرر یعنی ایک خاص وقت مقرر تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورۃ حجر کی آیت میں یوں بیان فرمایا گیا۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانی جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، جس کے بعد 40 سال کا زمانہ اس طرح سے گزرے گا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار ہی باقی رہ جائیں گے۔ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک دفعہ سور پھونکنا شروع کریں گے۔ اس کی آواز نہایت کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، تو پھر تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور میدان لگے گا، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی، اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ آئیے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی، اور یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں پر گزارے گا۔ حضرت احنف بن قیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، یا اللہ، میرا عدلی دشمن یعنی ابلیس اس وقت بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ میں تو مرنے والا ہوں اور اس کو تو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی کے اندر مقید رہے گا۔ آخر میں قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی، اس کو اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کو دی گئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب اور غصے سے بھر کر موت کے فرشتے کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔
جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑوں سے ماریں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا، اور اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، اور زبانی فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک نزا کی کیفیت اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح اذیت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ان جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد شیطان لعین کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، اور وہاں وہ اپنی ذریت اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔